اٹینڈ. ڈو یو تھنک کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہونا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور دین کی تھوڑی بہت سمجھ ہونا, یا یہ جو فرائض ہیں بیسک یہ مکمل ہونا انسان کے, اس کے بعد توکل آتا ہے یا ان چیزوں کے بغیر بھی آ سکتا ہے؟ شیخ میں تو سمجھتا ہوں, آپ بتائیے گا, میں سمجھتا ہوں کہ توکل جو ہے نا ہر نماز کے اندر بھی ہمیں سکھایا گیا, ہر نماز کے بعد بھی سکھایا گیا. یعنی ہر نماز کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, یہ اگر آپ کہنا اس دعا کا ایک کیا کرکس ہے, توکل تو ہے بالکل ایسا ہی. کہ اللہ مجھ سے کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ دینا چاہیں, سبحان اللہ. ولا معطی لما منعت, اور نہ مجھے کوئی عطا نہیں کر سکتا کائنات میں اگر آپ ہولڈ کرنا چاہیں, روکنا چاہیں. ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اور کسی کی پروجنی یا لیگیسی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو اٹ از یو یا اللہ. قرآن میں بھی ہے نا, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, ویری اسٹرانگ ہے. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں پکڑنا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے, یو نو. اور اس کا شاید کاؤنٹر وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر وہ آپ سے خیر کا ارادہ کریں تو اس کے فضل کو کوئی دنیا جہان کا کنٹریز, نیٹو سپلائرز اور سب کچھ مل کے بھی نا یہ جو ہے نہیں. بٹ یو سی دس کانسیپٹ کمز آفٹر یو آر اے پرسن ہو اسٹڈیز اسلام, ٹھیک ہے, جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ مزدوروں کی جیسے آپ بات کر رہے تھے, میں وہی مثال دینے لگا. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ آپ کو کیسے میں گاؤں والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, کچھ آنا جانا ہوتا ہے, کچھ ریلیٹیوز بھی. ابھی ریسنٹلی میں گیا ایک گاؤں میں, فیصل آباد میں, تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. وہاں جو بابا جی تھے نا, جو فیملی کے بڑے تھے, کسان بندے, منہ پہ مٹی لگی ہوئی ہے, پسینہ آیا ہوا ہے, ہر بات پہ کہہ رہے تھے اللہ سونا کرے گا, اللہ سونا کرے گا. ہر بات پہ یہ جواب تھا, اللہ سونا, اللہ سونا. کتنا سمپل ہے, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے اللہ سونے نہیں کرنا ہے, اور کس طرح پیار سے اللہ کو بلا رہے ہیں. تو یہ مجھے اتنا پیار آیا نا ان پہ کہ جی کیسا جا رہا ہے, اللہ سونا ٹھیک کر رہے ہیں, یہ کیسے کریں گے, اللہ سونا کتنی پسند ہے. اللہ اکبر. شیخ مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا, ٹھیک ہے. اب وہ جو بادشاہ نا ہاتھ سے فروٹ کاٹ رہا تھا, اور اس کے نا ہاتھ پہ بہت ڈیپ نا کٹ لگ گیا, ٹھیک ہے. اس وزیر نے کہا کہ, اور وہ ہر بات پہ نا جو بھی اچھی یا بری بات ہوتی ہے کہتا الخیر کل ما یختار اللہ, کہ اللہ تعالیٰ جو چوز کرتا ہے نا, جو کرتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو تب چڑھی کہ مجھے بھی کٹ لگا ہے, تو بجائے کہ جو ہے نا میری عادت کر رہی ہے وہ کر, تو یہ کیا کہہ رہا ہے, اس پہ کیا خیر ہوگی بھائی, میرا ہاتھ کا, میری انگلی کٹ گئی ہے, کہا جیل میں ڈالو اسے. جب اس نے کہا نا جیل میں ڈالو, لوگ آگے گارڈ پکڑنے کے لیے, وزیر تھا کہ کہتا ہے الخیر کل ما یختار اللہ, اس میں خیر ہوگی. جیل میں چلا گیا, اس نے کوئی چوز کیا. اب وہ بادشاہ جب نکلتا تھا شکار کے لیے, تو گیا ہوا تھا شکار کے لیے, تو شکار آگے تھا, یا وہ ایک نا ایڈرینلن میں اپنی ملک کی سلطنتی باؤنڈریز اس نے کراس کر لی, اور آگے جو ہے نا بت پرستوں کی جو ایک بستی تھی یا ملک کی طرف چلا گیا, وداؤٹ نوئنگ کہ میں کہاں آ گیا ہوں. ساتھ وزیر بھی اس کے ساتھ تھا. ان لوگوں نے نا پکڑ لیا ان کو, ٹھیک ہے, جال ڈالا یا کیا کیا, وہ پکڑ لیا ان کو. اب جب پکڑا تو اپنے بتوں کے سامنے, جو بڑا بت تھا اس کے سامنے لے گئے, اور وہ نا لوگوں کو اپنے بت کے نام پہ قربان کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب اسے قربان کرنے لگے تو کیا ہوا کہ دیکھا اس میں عیب ہے. اس نے کہا اس کو, یہ تو اس پہ تو عیب ہے, اس کو ہم اپنے خدا کے, اللہ معاف کرے, خدا کے نام پہ نہیں کریں گے. وزیر کو لے کے آؤ. وزیر کو دیکھا اس کا عیب کوئی نہیں تھا. صحیح. اس نے نا وزیر کو قتل کروا دیا اور کہا تو جا, ہم پرفیکٹ چیز اپنے رب کے نام پہ دیں گے. اچھا ہم لوگ سبحان اللہ, ہم لوگ سب سے گندی چیز اللہ اپنے رب کے نام پہ دے دیں. یہ ایک اور بات ہے. اور وہ دیکھیں نا وہ لوگ کیا, خیر وہ آ گیا, اور اس کو یاد آیا سبحان اللہ میرے وزیر نے کہا تھا, رائٹ. ہی کیم بیک, وزیر کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو, لے کے آؤ. کہتے ہیں یار واللہ تمہاری بات مجھے آج سمجھ آئی. اور اس نے کہا کہ میری جو انگلی میں کٹ تھا نا, اس کی وجہ سے میری جان بچ گئی. اور وہ بھی جو اندر ہوا تھا بیچارہ, وہ بھی اچھے نا, وہ اگر شکار پہ ساتھ جاتا. ایگزیکٹلی. اس نے سوال کیا, اس نے کہا لیکن میرے میں تو سمجھ آ گئی مجھے, تمہارے اندر جانے میں کیا سین تھا بھائی, تمہارا اندر جانے میں کیا خیر تھی. اچھا کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ شکار میں کون ہوتا تھا, کہتے میں ہوتا تھا. دیکھیے میرے اندر جانے میں یہ خیر تھی کہ میں بچ گیا, اللہ نے میری جان بچا لی. تو الخیر کل ما یختار اللہ, اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے. جس کو اس بات کا یقین آ جائے نا کہ سونے رب نے کرنا ہے, تو بات وہی ہے. میرا خیال مین پوائنٹ ہے پازیٹیو ورڈز. اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو, کیا ظن ہے آپ کا, کیونکہ اللہ ویسا ہے نا جیسا انسان کا ظن ہے. ایک بندہ ہے کہ اللہ سنبھال لے گا, اللہ سنبھال لے گا, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کر لے گا, اللہ نے کرانا ہے, اللہ نے کرانا ہے, اسباب وہ پورے اختیار کرے. لیکن ساتھ میں یہ الفاظ کہنا, یہ اللہ کو اتنے پسند ہیں, اتنے پسند ہیں کہ امیجن نہیں ہم کر سکتے ان کا امپیکٹ کیا ہے.
جو اللہ پہ جتنا ریلائی کرتا ہے اللہ اسے کافی. یہ ایک وہ مووی تھی نا کون سی 3 Idiots اس میں کہتے ہیں آل از ویل یاد ہے نہیں مجھے دورے جالیت یاد ہے جھوٹ بول رہے ہو یار یہ بڑی نوٹی ہو تم یار ہم نے نہیں دیکھی بھائی. تو جاہلیت کی فلم ہے جی. تو اس میں نا بجائے کہ ہمارا پیپر ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں آل از ویل سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن بجائے کہ آل از ویل کہیں تو یہ اپنے آپ کو عادت ڈال لیں سب کانشیسلی کہ اللہ سنبھال لے گا. بس یہ نا ایک ایکسپیرینس ہے, جب کوئی بندہ اس پورے ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس کرتا ہے نا تو پریکٹس ہوتی ہے انسان کو اس چیز کی, اس میں اتنا مزہ آتا ہے نا اور آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے بیسیکلی اپنی زندگی میں. تو یہ آپ نا ہر ایکسپیرینس کے بعد مزید اس کانسیپٹ میں سے کتنے پاورفل ہوتے رہتے ہو. شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا آپ کتنا زیادہ انگرینڈ تھا ان کا اللہ پہ توکل. ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. اللہ کے نبی کسی غزوہ پہ جا رہے تھے, صحابہ ان کے ساتھ تھے, رات کو بلکہ دوپہر کا ٹائم تھا, کیلولے کا, انہوں نے آرام کیا اور صحابہ ہمیشہ نا اللہ کے نبی کے لیے سائے والی جگہ چھوڑتے تھے جہاں درخت ہوتا تھا, تو اللہ کے نبی کے لیے چھوڑ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اپنی تلوار کو لٹکایا اور وہ سو گئے. ایک ایجنٹ کفار میں سے وہ کریپ ان کرتا کرتا آ گیا اور اللہ کے نبی کے اوپر پہنچ گیا, تلوار کو اٹھایا اور ایسے تلوار کر دی. اور اس ٹائم تلواریں نا دے ور ویری شارپ, آپ ہلکا سا موو کرو آپ کی جگل پہ اٹس کٹ. کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھے کون بچائے گا. اللہ کے نبی امیجن کریں آنکھ ان کی کھلی اور وہ اٹھے ہیں اور سامنے یہ جو بندہ ہے یہ کوئی پرینک کرنے نہیں آیا ہوا, یہ اپنی جان پہ کھیل کے نعوذ باللہ قتل کرنے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے سے منہ سے کیا نکلا اللہ, اور وہیں پہ نا اس کا ہاتھ پیرالائز ہوا, کانپنا شروع ہو گیا, اس کی تلوار گر گئی اور اللہ کی نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو نے کہا کہ آپ سے خیر کی امید ہے. وہ کہتا آپ سے خیر کی امید. یار دیکھو دشمنوں کو ویسے پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بھی روب تھا نا, اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے روب دیا اللہ نے, اور وہ روب اسی وجہ سے تھا, توکل کی وجہ سے تھا. ویسے انبیاء کی ساری زندگیاں جو ہے نا بھری پڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, وہ جب اپنی قوم کو لے کے گئے سمندر کے اس پہ, تو قوم نے یہی کہا کہ یہ کیا بھائی, یہ تمہارا وعدہ کہاں گیا. تو انبیاء کی تو ساری زندگی بھری پڑی ہے. ایون دیکھیں بنی اسرائیل کہہ رہی ہے کہ موسیٰ ہاں جی اب کیا سین ہے بھائی, کدھر لے آئے ہو کیا چکوڑنے. تو موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ وہ دیکھیں نا, دیکھیں ہم گھر سے جب بھی نکلتے ہیں ہمیں اللہ کی نے ایک دعا سکھائی, اور کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتے گھر سے نکلتے وقت, اس کا قرین یعنی اس کا شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں کیسے اس بندے کو گمراہ کروں, فقد ہدی وقی وقوفی, جس کو ہدایت مل گئی, جس کو عافیت مل گئی, اور جس کو جو گائیڈ ہے اللہ کی طرف سے, میں اس کو کیسے گمراہ کروں گا. اور وہ کچھ علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ اس کا جو قرین ہے وہ بھی سے دور ہو جاتا ہے کہ ناؤ آئی کی ناٹ ڈسٹرائے دس پرسن, اس کو میں گمراہ نہیں کر سکتا.